اور ابھی ہم بات کریں گے جی ہمارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی فلٹر رکھا ہوا ہے. وہ فلٹر کیا کام کرتا ہے؟ وہ ہمارے جسم میں صفائی کا کام کرتا ہے. جی ہاں، اور اس فلٹر کا نام ہے گردے، جو ہمارے جسم کے قدرتی فلٹر ہے. لیکن غلط جو طرز زندگی ہے ہمارا، ہم کم پانی پیتے ہیں اور بے احتیاطی کرتے ہیں بہت زیادہ. اس کی وجہ سے ہمارے ہاں ریشو بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے. سالانہ جو گردوں کے امراض ہیں، جو پیشنٹس ہیں، ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو آج گردوں کے امراض پر ہم بات کریں گے. ہربل علاج، احتیاطیں جو ہر کسی کے لیے جاننا ضروری ہیں کہ یہ سب اپنا کر کے ایسی کون سی ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں، ہیلدی ڈائٹ ہے، ہیلدی روٹین ہے، یہ سب ہم کر کے خدا نخواستہ اگر کوئی گردوں کا مرض کسی پہ اٹیک ہونے والا ہے تو اسے ہم بچ سکتے ہیں. اپنے گردوں کو ہم نے محفوظ رکھنا ہے، اپنی صحت کو تندرست رکھنا ہے اور چاق و چوبند زندگی ہم نے ہیلدی زندگی گزارنی ہے. تو آج ہمارے ساتھ جو ہمارے معزز مہمان مارننگ شو کے سیٹ پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب حکیم سید مشرف علی زیدی صاحب کو ہم نے انوائٹ کیا ہے. گڈ مارننگ. بہت شکریہ جی. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا جی، گردوں کے امراض پہ بات ہو رہی ہے. گردوں کو جسم کا قدرتی فلٹر کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ فلٹر روزانہ جسم سے کیا کیا ہماری باڈی سے نکالتا ہے؟ گردے دو ہمارے ہوتے ہیں، ناظرین کو پتہ ہے، اور یہ بہت اہم آرگن ہے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اس کو ڈیزائن کیا ہے کہ یہ ہماری باڈی کو 24 گھنٹے ڈیٹاکسیفائی کرتا رہتا ہے، فاضل مادے ہمارے نکالتا رہتا ہے. لیکن گردوں کی بیماریاں اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہیں کہ یہ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں بڑھ رہی ہیں. یہ بیماریاں تقریباً گزشتہ 5-7 سال سے بہت زیادہ ہو گئی ہیں. پاکستان میں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، پوری دنیا میں بھی 7ویں نمبر پر ہے اس وقت یہ. اور یعنی کہ جو بیماریاں گردوں کی ہیں وہ 7ویں نمبر پر آ رہی ہیں، بہت زیادہ تیزی سے بڑھتی جا رہی ہیں. اس کے بنیادی سبب آپ حیران ہوں گے کہ پوری دنیا میں ایک ہی ہیں، اور وہ ہے ایلوپیتھک ملٹی منرل اور پین کلر. پین کلر اور ملٹی منرل کا استعمال اتنا زیادہ ہوتا جا رہا ہے کہ وہ گردوں کو ڈسٹرب کر رہا ہے. اس کے علاوہ اسٹیرائڈز، میپرازول جو صبح نہار پیٹ شروع کر دیا لوگوں نے، وہ گردے بہت افیکٹ ہو رہے ہیں اس سے. باقی شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، اور جو یہ باقی چیزیں ہیں، اور کولڈ ڈرنکس کا بے تحاشا استعمال کھانے کے دوران، یہ گردوں کی بیماریوں کو بہت زیادہ بڑھا رہا ہے. اچھا، یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، پوری دنیا میں ہے کہ ہمارے جنسی میڈیسن کا رواج بہت بڑھتا جا رہا ہے. جس کو ضرورت ہے وہ بھی، اور جس کو ضرورت نہیں ہے وہ بھی. بلکہ آج آپ کے ناظرین کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ آپ کو 10 کلومیٹر دوڑ سکتے ہیں. تو آپ کسی بھی ذریعے سے، چاہے ہربل میڈیسن لیتے ہیں، چاہے ایلوپیتھی کی نیلی پیلی گولی لیتے ہیں، اس کے ذریعے آپ اپنی کارکردگی بڑھاتے ہیں. 10 کلومیٹر کو 30 کلومیٹر کرتے ہیں، 40 کلومیٹر کرتے ہیں، تو لامحالہ تھکاوٹ آتی ہے. اسی طرح وہ سارے کا سارا جو ہے نا بعد میں گردوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے. جو زیادہ تر گردوں کے کیسز مردوں میں ہیں، 70 سے 80% جو ہے وہ ایلوپیتھک میڈیسن اور کارکردگی بڑھانے والی میڈیسن، تھکاوٹ دور کرنے والی میڈیسن، ان کا کردار ہے. اس کے علاوہ پیشاب کے مسائل ہوتے ہیں، جس میں پیشاب میں انفیکشن ہو جائے تو وہ UTI خاص طور پر، تو وہ گردوں کی طرف جاتا ہے. پیشاب بار بار روک کے رکھنا، اس کی وجہ سے بھی ہاں جی انفیکشن وغیرہ میں بھی آتا ہے. اچھا، ہارٹ اٹیک جب ایک مرتبہ ہو جائے تو اس سے بھی گردے افیکٹ ہو جاتے ہیں. اور بہت ساری جو ایلوپیتھک میڈیسن ہے، جو بلڈ پریشر کی ریگولر لوگ لے رہے ہیں، ڈائبٹیز کی ریگولر لے رہے ہیں، اس سے بھی گردے متاثر ہو رہے ہیں. اور ایک اور اہم وجہ ہے جو ہمارے ہاں ہے، خون کی کمی. خون کی کمی ہو تو اس سے بھی گردے متاثر ہوتے ہیں. ان چیزوں کو دھیان میں نہیں رکھ رہے لوگ. جی ٹھیک ہے. ہمارا طرز زندگی بہت حد تک، آپ نے ہمیں میڈیسن جو یوز کی جاتی ہے اور بلا وجہ جو استعمال کی جاتی ہے، اس کے تو آپ نے سائیڈ ایفیکٹس ہمیں بتا دی ہیں. طرز زندگی، ہمارا خوراک، پھر ایکسرسائز نہ کرنا، پانی کا انٹیک بہت کم ہم نے کر دیا ہے. اس کی جگہ پہ ہم سافٹ ڈرنکس، انرجی ڈرنکس بہت زیادہ یوز کرتے ہیں. ہمارے بچے اتنی انرجی ڈرنکس یوز کرتے ہیں. کولڈ ڈرنکس کا جو بے تحاشا استعمال ہے نا، اور وہ فیشن کے طور پر سٹارٹ ہوا تھا، اور اب وہ ایڈکشن ہوتی جا رہی ہے لوگوں کی. وہ دوپہر کے کھانے کے ساتھ، رات کے کھانے میں، ڈنر میں تو مسٹ ہوتی ہے. ہاں بالکل. پہلے صرف رات کو کھانے میں، کیونکہ ہم لوگوں نے ڈنر اتنا لیٹ نائٹ کرنا شروع کر دیا ہے کہ پھر وہ ڈرنک کے بغیر وہ ہمیں لگتا ہے کہ اب ہم نے کھا لیا ہے، ہمیں ڈائجسٹ نہیں ہوگا،
تو اس میں تو مسٹ ہوتی ہے. جی وہ میں عرض کر رہا تھا کہ نا پہلے یہ صرف فیشن کے طور پر تھا, مہمانوں کے لیے تھا, اب وہ ایڈکشن ہو گئی. لوگ گھروں میں اپنا کھانا بھی جو کھاتے ہیں وہ اس پر ایک بوتل لازمی رکھ لیتے ہیں, وہ بہت غلط ہے. یہ گردوں کی صحت کے لیے تو بہت غلط ہے. اور ایک طب یونانی میں ہمارے یہاں اصطلاح ہے ری بولتے ہیں اس کو. ری جو ہوتی ہے نا باڈی میں, وہ جس طرح سے آپ بتا رہے تھے کہ یہ لائف سٹائل ہے کہ کھانا کھایا وہیں لیٹ گئے وہیں بیٹھے رہے, تو باڈی میں ری جو ہے نا موجود رہتی ہے, وہ گردے کے لیے بہت خطرناک ہے. وہ جو گردے کی پین ہے اور جو پتھری بننے کا عمل ہے وہ ری سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو جن کا خدا نخواستہ فیملی ہسٹری میں ہے یا ان کا لائف سٹائل اس طرح کا ہے, تو ان کو تھوڑی سی بھی اگر تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے, لوور بیک پین ہے, کمزوری آ رہی ہے, سانس لینے میں دشواری آ رہی ہے, یورین جھاگدار آ رہا ہے ان کا, اگر پیشاب میں جھاگ آ رہی ہے یا بعد میں جھاگ محسوس ہو رہی ہے. اس کے علاوہ پاؤں سوج رہے ہیں, ٹخنے سوج رہے ہیں, آنکھوں پپوٹوں کے نیچے سوجن آ رہی ہے تھوڑی سی, اور بلا وجہ زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے, بلا وجہ پالپیٹیشن ہوتی ہے, پسینہ زیادہ آتا ہے, تو یہ ساری گردے کے کمزوری کی علامت ہیں. اچھا, فوری طور پر اپنے گردوں کو چیک کروانا چاہیے. کچھ آر ایف ٹی ایل ایف ٹیز وغیرہ تو ریگولر کرتے رہنا چاہیے, مطلب سی بی سی اور آر ایف ٹی ایل ایف ٹی وغیرہ کرتے رہنا چاہیے. اور اگر خدا نخواستہ یہ سمٹمز جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ ان میں سے اگر کوئی آ جاتی ہے خدا نخواستہ, تو آپ کو فوری چیک اپ لازمی کروانا چاہیے. ٹھیک ہے, میں چاہتی ہوں کوئی نسخہ بھی آپ ہمیں بتائیں, آپ کے پاس اگر کوئی کسی کو خدا نخواستہ گردوں کا کوئی مرض ہے. سب سے پہلے تو ہمارے یہاں پتھری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے حکیم صاحب. پتھری جن لوگوں کے گردے میں, اور میل حضرات میں تو نوبت سرجری تک آ جاتی ہے, اور اتنی پین فل یہ سرجری ہوتی ہے, تو ایسے پیشنٹس کو کیا ریکمینڈ کریں گے آپ؟ جی میں نا 4 طرح کے آج نسخے لے کر آیا ہوں. جی, جو گردے کے امراض میں مبتلا لوگ ہیں خدا نخواستہ, میرے پاس 2 پیشنٹ ہیں, وہ اس وقت ڈائلیسس پر ہیں. تو ہربل میڈیسن یا کوئی بھی طبیب یا جی پی ڈاکٹر اگر یہ کہے کہ میں ڈائلیسس سے پیشنٹ واپس لے آتا ہوں, تو وہ مشکل چیز ہے, تھوڑا سا یہ کمپلیکیٹڈ کیس ہوتا ہے. تو ہم ہربل میڈیسن سے کیا کرتے ہیں کہ جو پیشنٹ جہاں ہے اس کو وہیں روک لیتے ہیں, یعنی کہ ان کے کیریٹن اور جو باقی معاملات ہیں نا گردوں کی کمزوری, وہ مزید خراب ہونے سے روک لیتے ہیں. اس کے بعد وہ ان کے ڈائلیسس کا وقفہ بڑھا لیتے ہیں. ایک تو یہ چیز ہے. اور دوسرا جو آپ نے پتھری کا بتایا تھا, پتھری بہت زیادہ عام ہو گئی ہے. اچھا 40 سے 50 سال کی عمر میں مردوں میں اب یہ عام ہوتا جا رہا ہے کہ گردوں میں ریت کا بننے کا عمل اور پتھری بننے کا عمل سٹارٹ ہو جاتا ہے. اس سے پہلے میں ایک اور چیز آپ کے ناظرین, آپ کے توسط سے, آپ کے پروگرام کے توسط سے خواتین سے مخاطبوں کے جو 40 سال سے 50 سال کے مرد ہیں اور جو 50 سال سے ابو ہیں, ان کا بہت خیال رکھیں. صرف گردوں کے مسائل ہی نہیں ہیں, باقی ان کی اوورال ہیلتھ, ان کی مینٹل ہیلتھ اور ساری جو ہیلتھ ہے نا, میں آگے ایک نسخہ بتاؤں گا. تو وہ مرد جب ان کا خیال رکھیں گے تو آٹومیٹیکلی پھر وہ بھی ان کا خیال رکھیں گے نا. تو یہ تو گیو اینڈ ٹیک ہے. اب آپ 50+ اگر مرد حضرات, میں کہتی ہوں آپ سٹارٹنگ میں ہی رکھیں, آپ 50 پر پہنچنے سے پہلے. ہاں, لیکن اس میں نا شوگر, بلڈ پریشر اور گردوں کے مسائل بہت بڑھ رہے ہیں ہمارے یہاں. مردوں میں بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, شوگر بہت بڑھ رہی ہے, اور وہ بڑھ رہا ہے. اچھا خدا نخواستہ گردے کا مسئلہ ہو گیا اگر, تو فوری طور پر نمک کم کر دیں, پروٹین کم کر دیں, ورزش سٹارٹ کر دیں, کیلے کھانے بند کر دیں, کھجور کھانا بند کر دیں, اور مالٹے بالکل نہ کھائیں. اس کے علاوہ اپنا بلڈ پریشر اور اگر خدا نخواستہ شوگر ہے تو اس کو فوراً کنٹرول کریں. میں اپنے پیشنٹ کو کہتا ہوں 3 پی جو ہے نا وہ اپنا جو ہے نا وہ اپنی خوراک میں سے نکال دیں. ایک ہے کہ اپنی پروٹین والی غذا نکال دیں, پہلا پی, اور دوسرا پی ہے پوٹاشیم والی غذا نکال دیں, کیلا وغیرہ, پالک وغیرہ. اسی طرح فاسفورس والی غذا نکال دیں, تیسرا پی جو ہے. تو اس سے گردوں کی صحت بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا پانی کا جو انٹیک ہے نا, اس کے بارے میں نوٹ کر لیں اصول کہ اگر خدا نخواستہ پتھری یا ریت بننے کا عمل چل رہا ہے تو پھر آپ نے پانی کا انٹیک بڑھا دینا ہے. اور اگر گردوں کا کوئی اور مسئلہ ہے تو اس میں پانی کم کر دینا ہے, بڑھانا نہیں ہے, کم کرنا ہے نارمل روٹین سے. اس میں کچی لسی جو ہے وہ بہت زیادہ مفید ہے. آگے جو موسم آ رہا ہے وہ آپ اگر پانی میں تھوڑا سا دودھ ملا لیں, مطلب سادہ پانی پینے کے بجائے تھوڑا سا دودھ ملا لیں, اور تھوڑا سا اس میں پنک سالٹ جو ہے وہ رکھ دیں تھوڑی دیر کے لیے, اور وہ کچی لسی پئیں تو وہ گردوں کی صحت کے لیے بہت اچھی ہے.
یہ پتھری کی شکل میں آپ کہہ رہے ہیں جن میں پتھری ہوتی ہیں جو خدا نخواستہ جن کی ڈائلیسس تک نوبت پہنچ جاتی ہے؟ ڈائلیسس والا جو پیشنٹ ہے نا وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے, ان کو ایسے نسخے یہاں نہیں بتانے چاہیے. پھر وہ پیشنٹ ٹرائی کرتے ہیں. ہاں آپ پتھری والے پیشنٹ کا بتا رہے ہیں جو ڈائلیسس والے کا استعمال زیادہ کر دینا چاہیے, پانی کا. ہاں جی, ڈائلیسس والے پیشنٹ کو تو ایک معالج, ماہر معالج, کوالیفائڈ معالج کی زیر نگرانی ہی رہنا چاہیے. پتھری کے لیے جو ہے نا, اگر نارمل پتھری ہے اور یا ریت بننے کا عمل سٹارٹ ہو گیا ہے, اس کے لیے نسخہ نوٹ کریں. کلتھی کی دال ہوتی ہے ایک, کلتھی جو پاکستان میں بنگلہ دیش سے لوگ آئے ہیں یا جو بہار سے یو پی سائڈ سے آئے ہیں نا, جو وہاں رہتے ہیں نا کراچی, حیدرآباد, سکر وغیرہ میں, وہاں یہ ملتی ہے عام گروسری سٹور پر بھی. پنجاب میں یہ ملتی ہے پنساریوں کے پاس, کلتھی کی دال ہوتی ہے. وہ لیں 5 گرام. یہ میں ایک وقت کا بتا رہا ہوں, اس کو آپ اس اسکیل کو آپ بڑھا بھی سکتے ہیں. کدو کے بیج جو ہے وہ 5 گرام لیں. مکئی کے بال, مکئی جو سٹا ہوتا ہے اس کو 3 گرام لیں, اور اس کے اندر لیمن جوس ڈال لیں 1 چمچ, مطلب اتنا لیموں نچوڑ لیں کہ وہ 1 چمچ کے قریب بن جائے. اس سارے کو 1 کپ پانی میں بھگو کے رکھ دیں, اور صبح کو اس کو چھاننے کے بعد وہ پانی پی لیں صرف ساری رات آپ نے بھگوئے رکھنا ہے. ہاں ساری رات یہ سب چیزوں کو بھگو کے رکھنا ہے, اور صبح صرف پانی پینا ہے. یقین کریں 6 7ویں دن پتھری ریزہ ریزہ ہو کے نکلنا شروع ہو جاتی ہے. اچھا, یہ اتنا زبردست نسخہ ہے. اور یہ جو مکئی کے سٹے کے بال کہہ رہے ہیں آپ, وہ تو ویسے بھی میں نے سنا ہے کہ جن کے گردے میں پتھری ہیں ان کے لیے بڑے بینیفیشری ہیں. وہ پروسٹیٹ کے لیے بہت زبردست ہے, گردے کی پتھری کے لیے بہت, وہ گردے کی پتھری بھی اور مثانے کی پتھری کے لیے بھی بہت زبردست ہے. اگر وہی صرف بوائل کر کے آپ پی لیں تو کہتے ہیں جی وہ بھی بہترین ہے. اس کے علاوہ مغز جو ہے نا, چاروں مغز, اس میں خاص طور پر جو کدو کے بیج ہیں وہ, اور لیکن چاروں مغز, یہ گردے کی صحت کے لیے بڑی زبردست چیز ہے. اس کے علاوہ میں جو اگلا نسخہ بتانے لگا ہوں وہ پتھری پر بھی کام کرتا ہے اور گردے کو اوورآل بھی ٹھیک کرتا ہے. اگر آپ کا یوریا زیادہ آ رہا ہے, کریٹینن زیادہ آ رہے ہیں, اس کے لیے یہ نسخہ نوٹ کر لیں. ایک چیز ہوتی ہے خار خسک, اس کو بولتے ہیں گوکھرو, یا گوکھرو بھی بولتے ہیں, اور اس کو بھکڑا بھی بولتے ہیں. انگلش میں اس کو ٹرائبولس بولتے ہیں. جو میں پہلے گزارش کر رہا تھا خواتین سے کہ یہ مردوں کی جو صحت ہوتی ہے اس میں مینٹل ہیلتھ, فزیکل ہیلتھ, گردوں کی صحت اور تمام, اس میں یہ بھکرا بہت کام کرتا ہے. گردوں کے لیے خار خسک, بھکرا, یہ بہت ہی زبردست چیز ہے. چاروں مغز برابر 50 گرام لیں, ٹرائبولس لیں 50 گرام, اور 50 گرام سونف لیں. تو ان کا صفو بنا کر صرف ناشتے کے وقت آدھا چمچ لینا ہے. یقین کریں یہ 7-8 دن میں پیشنٹ بالکل بھلا چنگا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک کعوہ ہے بڑا زبردست, وہ گردے کے پیشنٹ کو لازمی دینا چاہیے. دن میں 1 مرتبہ دینا ہے. ساتھ وہ جو پہلے نسخہ بتایا وہ اس کے ساتھ اس کو بھی لیا جا سکتا ہے. اس میں کاسنی کے بیج لینے. سرپھوکا ایک بوٹی ہوتی ہے, بڑی آسانی سے اویلیبل ہے. اس کے علاوہ بھکرا جو میں نے پہلے بتایا, ٹرائبولس, شاترا, اور نیم کے پتے لینے نیم کے. اچھا, یہ جو ہے اس کا ہم وزن لے کر 1 چھوٹی چمچ چائے والی جو ہے نا اس کا کعوہ بنا لیں. 1.5 کپ پانی لیں, اس میں 1 چمچ ڈالیں, اور اس کو اتنا پکائیں کہ وہ 1 کپ رہ جائے. تو اگر ڈائبٹک نہیں ہے تو چینی, گڑ یا شکر اس کے اندر ہی پکائیں. تو یہ کعوہ بڑا زبردست ہے. ایک اور چیز ہے کہ گردوں کی پین سے بہت لوگ پریشان ہیں. ہاں, وہ پتھری ہوتی ہے جن کے گردوں میں ان کو درد کسی بھی وقت شروع ہو جاتا ہے. اس کے پتھری کے علاوہ جن کو ری ہوتی ہے ان کا درد بھی ٹھیک نہیں ہوتا. اچھا, جن کو گیس ہوگی نا, اچھا, جو کانسٹیپیشن کے پیشنٹ ہوں گے گردوں والے, ان کا بھی درد ٹھیک نہیں ہوتا. لوئر بیک پین جو ہے نا جن مردوں میں, عورتوں میں سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے ان کو کانسٹیپیشن سٹارٹ ہو گئی ہے یا رہنا شروع ہو گئی ہے. کوشش کریں کہ ایلوپیتھک میڈیسن سے جان چھڑائیں. مطلب اگر وہ ایک پین کلر آپ نے لے لی ہے تو وہ اس نے آپ کا پین ٹھیک نہیں کیا ہے, اس نے درد ہونے کا احساس بند کیا ہے صرف. تو میں جو نسخہ بتانے لگا ہوں یقین کریں اتنا زبردست ہے کہ اگر وہ شروع کر دیں تو گردے ریپیئر ہونا بھی شروع ہو جاتے ہیں, ری بھی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے, کانسٹیپیشن میں بھی کام کرے گا. اس کا ایک سادہ سا طریقہ ہے کہ جب بھی آپ کو پین ہو,
اپنی جیب میں بالکل سادی سی اجوائن کا ایک وہ رکھا کریں ساشے, ٹھیک ہے, اس میں سے ایک چٹکی اجوائن آپ اپنے منہ میں رکھ کے چوسنا شروع کر دیں, اوکے, مطلب باہر کہیں ہے تو, یا اگر آپ کو فیل آئے تو بڑی اچھی ہے, وہ پھلوں کے اوپر بھی کھائی جا سکتی ہے, ٹیسٹ بہت اچھا ہے, ٹیسٹ اچھا ہے, تو وہ پین کلر سے بھی زیادہ کام کرتی ہے, اچھا, اتنی زبردست ہے اجوائن, اور پانی بھی پیا جا سکتا ہے اس کے اوپر. اچھا, اگر دردوں کا وقفہ بڑھانا شروع کر دیں آپ, مطلب آپ پین کلر لیتے ہیں اور وہ آپ کو شام کو دوبارہ پین کلر لینی پڑتی ہے, تو یہ اجوائن سے وہ اس کے وقفے بڑھنا شروع ہو جائیں گے. اچھا, جو کانسٹیپیشن کے پیشنٹ ہیں اور خاص طور پر جو جن کا مزاج اس قسم کا ہے, وہ اس میں تھوڑی سی سنا مکی شامل کر لیں. سنا مکی کا دھیان رکھیے گا کہ اس میں پتے صرف آئیں, وہ ڈنڈیاں نہ آئیں, تو وہ بہت کام کرتی ہے. ڈنڈیوں کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے؟ وہ وٹ مروڑ آتا ہے اس سے تھوڑا سا. اچھا, اگر وہ سنا مکی کا لیں گے نا تو پخانہ پھر مروڑ کے ساتھ آتا ہے, تو وہ بھی پھر ایک پین ختم کرنے کے لیے, تو پین دوبارہ کریں تو وہ اثر بڑھ جاتا ہے. تو خالی اجوائن لیں گے وہ لوگ جن کو کانسٹیپیشن نہیں ہے, اور جن کو کانسٹیپیشن ہے وہ اجوائن سے آدھی سنا مکی لیں گے. اچھا, اس کا کعبہ بھی بنایا جا سکتا ہے, بڑا مزیدار کعبہ بنتا ہے. اجوائن کو آپ پھلوں کے اوپر چھڑک کر بھی کھا سکتے ہیں, آگے گرمیاں آ رہی ہیں, تربوز کے اوپر اجوائن چھڑک کر لیں تو وہ بہت زبردست ہے. اور یہ نسخہ بھی بہت زبردست ہے. تربوز کافی سارا کھانے کی جگہ پر لیں جو اس کے گردوں کے پیشنٹ ہیں, اور اس کے اوپر وہ اجوائن چھڑک لیں. وہ یقین کریں نہ ان کو کسی میڈیسن کی ضرورت پڑے گی, نہ کسی پین کلر کی ضرورت اور پڑے گی. یہ ویٹ لاس کے لیے بھی بہت اچھا ہے, آپ اگر کھائیں اور بہت ہی, اور اس میں اجوائن ایڈ کر لیں تو پھر سونے پہ سہاگا. اجوائن تو بہت زبردست ہے, بہت ہی زبردست ہے, اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے. ہاضمے کے لیے, بیسیکلی ہاضمے کی بات ہو رہی ہے تو ہاضمے کے لیے بیسٹ ہے. اس میں کالا نمک اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں, لیکن بہت کم. ہاں, اگر وہ بلڈ پریشر کا ایشو نہیں ہے تو کالا نمک لازمی ایڈ کریں, ورنہ میں تو ریکمینڈ کرتا ہوں, ٹیسٹ اس سے نا انہینس ہو جاتا ہے. جی, ٹیسٹ بہت ہے. اس کے علاوہ میں کہتا ہوتا ہوں اپنے پیشنٹ کو کہ جن کو ضرورت بھی ہوتی ہے کہ وہ نمک کی پنک سالٹ کی ڈلی جو ہے نا پانی میں ڈبو دیا کریں, اچھا, اور وہ والا پانی پی لیں. بس وہ دوبارہ اسی کے اندر پانی ڈال لیں, اسی گلاس کے اندر, وہ پنک سالٹ کی ڈلی اندر ہی رہے, موجود رہے, تو وہ بہت زبردست ہے. تو آپ کی باڈی کے جو نمکیات ہیں, خاص طور پہ یہ جب آپ ڈائٹ کرتے ہیں, کیٹو ڈائٹ پہ جب آپ آتے ہیں تو اس میں وہ دیتی ہیں وہ پنک سالٹ, اس میں پانی جب باٹل میں کم ہو جائے تو وہ کہتی ہیں اس کو پھر آپ فل کر لیں. بالکل, یہ گردے کے پیشنٹ کے لیے بھی بڑی زبردست ہے. وہ آپ کے جسم میں جو نمکیات کی کمی ہوتی ہے, گردوں کے پیشنٹ میں ڈیفینیٹلی ہوتی ہے, تو اس کو آٹومیٹیکلی وہ اوور کم کرتا ہے. گردوں کے پیشنٹ کا منرلز بھی جو ہے نا بہت زیادہ کم ہونا شروع ہوتے ہیں, اور خدا نخواستہ جو پیشنٹ اگلی سٹیج پر چلے جاتے ہیں ان کا چہرہ جب سوجتا ہے اور وہ بلیک ہونا شروع ہوتا ہے, وہ اصل میں نیلا ہو رہا ہوتا ہے, تو ان کو تو بہت زیادہ ڈیٹاکسیفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے. وہ فوری طور پر اپنے غذائی عادات بدلیں, اور اس میں جو سب سے اہم چیز ہے گردے کے پیشنٹ کے لیے, سب سے اہم چیز وہ واک ہے. کھانا کھانے کے بعد کبھی بھی مت بیٹھیں. جو گردے کے پیشنٹ ہیں ان کو کیلولا بھی نہیں کرنا چاہیے. وہ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد بھی فوری طور پر چلنا پھرنا شروع کر دیں. اسی طرح رات کا کھانا بھی چلنا پھرنا شروع کر دیں. اور جو گردے کا پیشنٹ میڈیسن جو نسخے آپ کو بتائیں, ان کے ساتھ اگر واک, اس سے گیس نہیں ہوگی نا آپ کے پیٹ میں. بالکل بالکل, کہ آپ نے کھانا کھانے کے بعد بیٹھنا, اس وجہ سے حکیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گیس کسی بھی شکل میں نہیں ہونے دینی ہے. اگر گیس ہو جاتی ہے تو پھر پین جو ہے پین سٹارٹ ہوتی ہے, اور گردوں میں سویلنگ وہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے. ہاں جی, تو وہ دوپہر کے کھانے میں بھی جو ریسٹ کرنے کا ہمیں ویسے بھی حکمت ہے اس میں, تو کہتے ہیں کہ ظاہر ہے, لیکن اس میں نہیں کرنا چاہیے. گردوں کے پیشنٹ کو احتیاط کر لیں آپ تھوڑی سی. پین کلرز کا اگین ذکر آ جاتا ہے, پھر وہی سافٹ ڈرنکس آ جاتی ہیں. انرجی ڈرنکس کا فیشن بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہم کسی بھی مارٹ پہ جاتے ہیں, کسی بھی اسٹور پہ جاتے ہیں, ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ خود ہی جا کے ریک سے اٹھا لیتے ہیں انرجی ڈرنکس. آپ ان کو منع بھی نہیں کر پاتے ہیں, لیکن یہ بہت غلط چیز ہے. ایک تو پیسے کا ضیاع ہے, اور دوسرا پیسے چھوڑے آپ کی صحت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. یہ کس حد تک نقصان دہ ہے. پھر نمکین غذا, آپ نے کہا کہ گردوں کے پیشنٹ کو نمک جو ہے اپنی خوراک میں سے وہ کم کر دینا چاہیے. کیا واقعی یہ سب چیزیں جو ہیں یہ خطرناک ہیں؟ بالکل, میں نے تو عرض کیا تھا کہ گردے کے پیشنٹ کو ہم اپنے کلینک پر 3 چیزیں منع کرتے ہیں. انہیں کہتے ہیں کہ 3P جو ہے نا وہ مائنس کر دیں. نمک کم کر دیں, پروٹین کم کر دیں, ورزش سٹارٹ کریں, اور واک. ورزش دو, ایک تو نا لائٹ ورزش لازمی کریں, اور کھانے کے بعد واک لازمی کریں. اور جو آپ پہلے بتا رہے تھے اس کا کولڈ ڈرنکس کا,
کولڈ ڈرنکس کا نہ صرف پوری باڈی پر بلکہ گردوں کی صحت پر تو بہت ہی خطرناک اثر پڑتا ہے. صحیح ہے. اور گردوں کے پیشنٹ کی مینٹل ہیلتھ بھی ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے, وجہ ہے کہ ڈیٹاکسیفیکیشن نہیں ہو رہی ہوتی. اور خاص طور پر جو آئی بی ایس کے پیشنٹ ہیں ان کا اگر گردوں کا ایشو آ جائے تو ان کے لیے تو بہت ہی مسائل بن جاتے ہیں. شوگر اور ڈائبٹیز کے ساتھ تو گردوں کا ایشو آتا ہی ہے, لیکن اگر آئی بی ایس کے ساتھ گردوں کا ایشو آ جائے تو ان کے لیے تو کھانا پینا بالکل مشکل ہو جاتا ہے. اچھا, اس میں حکیم صاحب پانی کا انٹیک بہت زیادہ, اس کو یہاں پہ اب میں آپ سے جاننا چاہوں گی, پانی پینے کا صحیح طریقہ کیا ہے, ٹائمنگز کیا ہیں, کتنا انٹیک کرنا چاہیے؟ آپ نے کہا کہ ڈائلیسس کے پیشنٹ کو کم کرنا چاہیے, جن کے پتھری ان کو زیادہ کرنا چاہیے. ہمارے ہاں ایک مت ہے جو کہ مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہار منہ آپ نیم گرم پانی پئیں, کچھ لوگ کہتے ہیں نہار منہ آپ ٹھنڈا پانی پئیں روم ٹمپریچر, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہار منہ پانی لازمی پینا چاہیے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہار منہ آپ کو پانی نہیں پینا چاہیے. کیا ہے؟ نہار منہ پانی نہیں پینا چاہیے, نہ ٹھنڈا نہ گرم. ایمپٹی اسٹمک جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو اس کے بعد پانی پینا چاہیے, گرم ٹھنڈا کیا ہے یہ؟ بالکل بھی نہیں پینا چاہیے. خاص اور نہ یہ ضعیف حدیث جو ہے وہ بھی گردش کرتی ہے پانی کے حوالے سے کہ جی پانی پئیں صبح اٹھ کر نہار پیٹ, وہ غلط ہے. آج ہم گردوں پر بات کر رہے ہیں تو خاص طور پر گردوں کے پیشنٹ کو تو نہار پیٹ پانی بالکل بھی نہیں پینا چاہیے. اور جو پتھری کے پیشنٹ ہیں اور اگر وہ پتھری کا علاج کروا رہے ہیں تو ان کو پانی لینا چاہیے تھوڑا سا زیادہ, مطلب وہ بھی اتنا زیادہ نہیں کہ ان کے اپنے الیکٹرولائٹ امبیلنس ہو جائے. کتنے گلاس لیں؟ 18 مطلب 3 لیٹر پورے دن میں 24 گھنٹے میں, مطلب 3 لیٹر میں 12 گلاس بنتے ہیں, 8 سے 12 گلاس. اچھا, صرف پانی ہی جو ہے نا وہ لیکوڈ نہیں ہے, اس میں کہوہ جات لیے جا سکتے ہیں, یخنی لے سکتے ہیں, سوپ لے سکتے ہیں, دودھ لے سکتے ہیں, لسی لے سکتے ہیں. جو میں نے بتایا کہ لسی جتنی زیادہ لیں اتنا زیادہ بہتر ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں 12 سے 14 گلاس, وہ آپ ضروری نہیں کہ صرف پانی وہ پتھری والے, صرف وہ پتھری والے پیشنٹ ہیں جو علاج کر رہے ہیں تاکہ پتھری کا خارج ہونے کے لیے ایک پریشر کریٹ ہو. لیکن جو ذوف گردہ کے مریض ہیں, جن کا گردے کمزور ہو رہے ہیں, جو سوزش میں ہیں, جن کا ورم ہے, جن کا ری کا مسئلہ ہے, جن کا پین کا مسئلہ ہے, ان کو دیکھیں سیدھی سی بات ہے, آپ ایک مزدور سے کام لیتے ہیں 8 گھنٹے, تو وہ اب جب آپ نارمل پانی پیتے ہیں تو وہ سمجھیں ایک مزدور سے 8 گھنٹے کام لے رہے ہیں. جب آپ زیادہ پانی پینا بھی شروع کر دیتے ہیں اور گردے بھی آپ کے پہلے ہی ضعیف ہیں, مطلب اس میں ذوف آیا ہوا ہے, ویک ہے, تو آپ ان گردوں سے زیادہ کام لے رہے ہیں اور زیادہ پانی پی رہے ہیں اور زیادہ گردے کام کر رہے ہیں, تو وہ اور زیادہ ضعیف ہوتے جائیں گے. تو جن کے گردوں کا علاج چل رہا ہے اور وہ کم ہے, اور وہ اب تو ڈاکٹرز بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں. جو آپ نے سوال تھا نا صبح پانی والا پینے والا, بہت سارے لوگوں نے پہلے یہاں پر انٹرنیٹ کے اوپر پھیلایا کہ جی جیپنیز لوگ پانی پیتے ہیں اور وہ نہار پیٹ پیتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ ہر دنیا کے, ہر ملک کے, ہر خطے کے لوگوں کا اپنا اپنا لائف سٹائل ہوتا ہے. کہیں گندم زیادہ کھائی جاتی ہے, کہیں چاول زیادہ کھائے جاتے ہیں, کہیں یہ دونوں چیزیں نہیں کھائی جاتی. ایٹماسفیئر بہت میٹر کرتا ہے. اب بہت ساری جگہوں پر کھانے کے ساتھ ایسی چیزیں لی جاتی ہیں جو ہمارے یہاں نہیں کھائی جا سکتی, نہ پی جا سکتی ہیں. اور جو چینی یا جاپانیوں کی جو خوراک ہے وہ اور ہے. جو پاکستان اور برصغیر کے جو لوگ ہیں اس کے حساب سے یہاں پر نہار پیٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے پانی, عرب ممالک میں بھی, یہاں پر بھی. اور جو لوگ آپ دیکھیے گا کہ سنی سنائی باتوں پر عمل کر کے پانی شروع کر دیتے ہیں, ان کے تبخیر کا مسئلہ پھر ٹھیک نہیں ہوتا. صحیح ہے, مطلب پانی کا انٹیک ضروری نہیں ہے کہ آپ نہار منہ کریں, اور آپ کو نہیں بھی کرنا چاہیے. بہت شکریہ مشرف علی زیدی صاحب آپ کے آنے کا, آپ نے ٹائم نکالا. ابھی ایک بریک لیتے ہیں.